السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام میں خبر نشر اور ہم نصرت جاوید کے ساتھ. اور جب سے میں آفس میں آیا ہوں اور آج میں حادثاتی طور پہ جلدی آفس پہنچا ہوں، تب سے یہ سر پکڑ کے پریشان سے دکھائی دیتے ہیں. یہ اس عالم میں پریشانی کی وجہ کیا ہے میں کیا بتاؤں گا، خود ہی اپنے منہ سے بتائیں گے. بتائیے. یعنی شو روز ہم کرتے ہیں، آج ہم آپ کی پریشانی کی وجہ جاننا چاہتے ہیں. یار میرے پریشانی کی بابو، ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپس کی جو بات ہو، لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ جو دل پہ ہے وہ رقم کرتے رہیں گے اور اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے. کل آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی پروگرام کا آغاز ہوا تو میں نے آپ سے سیدھے سادے لفظوں میں یہ کہا کہ یار ساری عمر ایک پروفیشن یعنی صحافت کو دینے کے بعد میں عمر کے آخری حصے میں تو مجھے فخر کرنا چاہیے تھا نا اس کے اوپر کہ یار میں ایک اچھے پروفیشن کے ساتھ ایک گڈ اننگز کھیل کے 50 سال جا رہا ہوں. دے دیا آپ نے. ٹھیک 75 آنورڈ اور کچھ نہیں کیا. اور دنیا جو بھی کہتی رہے، میں اپنے ضمیر میں جھانکتا ہوں نا، مجھے تو پتہ ہے کہ میں نے اپنے پروفیشن کو، اپنے انفلوئنس کو، اپنی ایکسیس کو کتنا ابیوز کیا ہے. یہ میں تو جانتا ہوں، یہ میں جانتا ہوں، میرا ضمیر جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے، دنیا جو مرضی کہتی رہے. ٹھیک. بھائی صاحب یہ بات درست ہے، میں پہلے سے جانتا ہوں کہ ایک سوشل میڈیا کی اپنی ایک بات بن رہی ہے، مین سٹریم میڈیا کی، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں. ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اب اس طرح کا وقت نہیں رہا کہ جی آپ بیٹھ کے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، موبائل فون ہے، آپ گھومتے پھرتے، پھر یہ پوڈ کاسٹ گاڑی میں سن لیں، یہ وہ. تو اس طرح ایک مین سٹریم میڈیا کی ایکسیس جو ہے وہ ریڈیوس ہوئی ہے، تھوڑی سی کم ہوئی ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں، یہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے. اس کی ایکسیس کا کم ہو جانا وہ میٹر نہیں کرتا. مثال کے طور پر انفلوئنس کی بات ہوتی ہے. انگریزی کے اخبارات، ہمارے ملک میں کتنی انگریزی پڑھی جاتی تھی؟ محدود ہے، بہت تھوڑی، چند سینکڑوں میں. لیکن انگریزی میں جب آپ کو کالم لکھیں، میں چونکہ ساری زندگی میں نے تقریباً ٹیلی ویژن پر سوئچ ہونے سے پہلے تک میں تو صرف انگریزی اخبارات کے لیے رپورٹنگ کرتا تھا، درست. لیکن جب ابھی ٹیلی ویژن جرنلزم پاکستان میں نہیں آیا تھا تو اس وقت آپ انگریزی اخبار میں جو خبر لکھتے تھے نا، تو وہ جن کو آپ موقر حلقے، طاقتور حلقے، پاورفل فورسز، پالیسی میکرز، امبیسڈرز، ان تک فوراً ٹک کر کے لگتی تھی. اب چاہے آپ کا اخبار 30,000 لوگ خریدتے ہیں، 40 خریدتے ہیں، لیکن پاورفل لوگوں تک آپ کا میسج جو ہے وہ چلا گیا. تو یو بیکم امپورٹنٹ، آپ کا اپنا ہائی ہے. تنخواہ 4,500 روپیہ، ٹائیاں پا کے پھرنا پہ آتا ہے. ڈپلومیٹس کہہ رہے ہیں، hey man, how are you؟ بجائے ویزا منگن دے. ٹھیک ہوگی بات. تو یہی مان ہوتی ہے آپ کے. اصل مان آپ کا یہ ہوتا ہے بطور صحافی کہ آپ جو بات کر رہے ہو اس کی وقت ہے، اس کی ساکھ ہے، اس پر اعتبار کیا جا رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہوا ہے جو مجھے بہت شدت سے اس کا احساس ہو رہا ہے کہ گزشتہ 2 دنوں سے پورے اسلام آباد میں گھومو، سڑک پہ جاؤ، گلی پہ جاؤ، محلے میں جاؤ، اپنے قریب ترین عزیزوں اور رشتہ داروں سے گفتگو کرو، تو وہ کچھ اس طرح کا تاثر دیتے ہیں کہ تم بزدل، تم جھوٹے، تم سچ بتا ہی نہیں رہے ہو. مین اسٹریم پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں. ہاں میرے جیسے لوگوں کے بارے میں جو صحافی، بھائی میں یعنی کہ وہ ٹانگا چلانے والے کی تو بات نہیں کر رہا نا. میرے جیسا صحافی جب میں اپنے قریب ترین عزیزوں کی بات کر رہا ہوں، کل رات اور آج دوپہر کی بات کر رہا ہوں، بہت پیارے عزیز ترین میرے، خیر، تو اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں بڑی خون ریزی ہوئی اور ہم اور آپ اس کا ذکر ہی نہیں کر رہے. یار میں نے اپنا سر پکڑ لیا. مجھے پتہ نہیں تم اس وقت جرنلزم میں تھے یا نہیں. مجھے یاد آ رہا ہے لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا، جنرل مشرف صاحب جو ہیں ان دنوں تھے. میں اسٹوڈنٹ تھا انجینئرنگ. وہ ہوا یہ کہ وہ جناب انہوں نے گھر گھر چھاپے مارنا شروع کر دیے تھے. 2007 ہے نا یہ لوگوں کے اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو میرے جیسے لوگ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کہتے تھے اسٹیٹ کی ریٹ کہاں ہے، وہ یہ کیا ہو رہا ہے.
بالآخر وہاں پہ آپریشن ہوا. اس آپریشن میں ایک ایس ایس جی کے آفیسر شہید بھی ہو گئے. ٹھیک, وہ ہو گئے تو اس کے دوسرے دن 70% جو ٹیلی ویژن اور اینکر پرسن حضرات تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی لال مسجد آپریشن میں سینکڑوں بچیاں ہلاک ہو گئی ہیں, جہاں بحق ہو گئی ہیں, لیکن ان کی ڈیڈ باڈیز کو جمع کر کے فاسفورس پھینک کے تو جلا دیا گیا. اچھا, یہ کلیم کیا اینکرز حضرات نے؟ ارے ٹی وی پہ بھی لوگ کہتے رہے, ایسی بات پھیلی. اچھا, اب اس میں میری جانب لوگ کہیں کہ لوگوں کی اپروچ ہے تم جیسے لوگوں نے یہ ظلم کروایا ہے, تم جیسے لوگوں نے. وہ بھائی میں لوگوں سے کہتا رہا کہ یار خدا نخواستہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, کہ مطلب کہ سینکڑوں کا مطلب سینکڑوں ہوتا ہے یار, ان کے لواحقین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یعنی 10 افراد اگر فرض کرو ہلاک ہوئے ہیں خدا نخواستہ کسی واقعے میں, تو آپ 6 بتا دیں تو گزارا ہو سکتا ہے, 4 دور دراز کے ہوں, چلو جی تو کر لگ گیا, یعنی بچت ہو گئی. بس سینکڑوں, چلو 10 ہوئے 14 بتا دیں, اتنا سینکڑوں بہت بڑی تعداد ہوتی ہے یار. ان کے لواحقین ہوتے ہیں, گاؤں ہوتے ہیں, محلے کے لوگ حل ہوا ہوتے کہ ہیں. سینکڑوں کو فاسفورس مل. لوگ نہیں مانتے تھے, اور بہت عرصہ گزرنے کے بعد. اچھا, لیکن اس وقت سوشل میڈیا کی اتنی ریچ نہیں تھی. اب ہوتا یہ ہے کہ بہت پہلے کہ آپ کوئی واقعہ رپورٹ کرے, آپ سے بہت پہلے سوشل میڈیا اس واقعے کو اپنے انداز میں رپورٹ کر چکا ہوتا. ہاں, ٹھیک ہو گئی بات. کتنی مرضی آپ پابندیاں لگا لیں, آپ نے جو مرضی کر لیا کہ جی فلٹر لگ گئے, فلان لگ گئے, فلان لگ گئے. بھائی مجھے میرا کام کرنے دو, تو یہ فلٹر لگانے کی ضرورت ہی نہیں. اب ہم سے غلطی کیا ہوئی؟ یہ بقافلہ روانہ ہوتا ہے علی امین گنڈا پور صاحب, جو خیر سے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں. وہ جب نکلتے ہیں تو وہ پورے لشکر کی طرح نکلتے ہیں, جس میں آنسو گیس بھی ہے, آنسو گیس سے بچنے والے ماسک بھی ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ جو خریدے گئے ہیں, وہ جو لاؤ لشکر چلا ہے, اس کے پاس جو سامان ہے وہ میرے اور تمہارے ادا کردہ ٹیکسوں سے دیا گیا ہے کہ اس سے لا اینڈ آرڈر رکھنا. یہی ہے نا؟ نہیں, یو آر رائٹ. دوسری طرف اس لشکر کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے پنجاب پولیس کے نوجوان ہیں, ان کے پاس بھی اسلحہ ہے, ان کے پاس بھی آنسو گیس ہے. اٹھانا تو سوال مجھے اور تمہارے جیسے لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ یار میرے اور تمہارے ٹیکس کے اوپر یہ کیا عیاشی ہو رہی ہے کہ 2 صوبے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لڑ رہے ہیں جیسے 2 متخالف قوتیں. ہاں, صوبہ اور وفاق. ٹھیک ہے, خیر وہ آیا, ہم لوگوں نے اس کو بس جی وہ کہ ایک چل رہا ہے یہ وہ انڈر پلے کیا. ہاں چلے جی, یہ اس لیے جی فساد نہ پھیلے, اشتعال نہ پھیلے, چل مان لی بات. اب جیسے ہی وہ اسلام آباد داخل ہو گئے تو میں نے اور تمہارے جیسے لوگوں نے, جیسے میں لال مسجد کے دنوں میں کرتا, دہائی مچانا شروع کر دی. اوے محسن نقوی, تم تو بڑی بڑکیں لگوا رہے تھے, پولیس کی پریڈ کرا رہے تھے, نعرے لگوا رہے تھے, یہ فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے, آپ کے حفاظتی انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے اور وہ داخل ہو گئے. یہی ہو گیا نا. اب وہ جو پہنچے ہیں اور وہاں کے جو مناظر ہیں, اس میں ہارڈلی یعنی کہ ہم نے اس کو کوئی مناسب طور پر سمجھنے کی کوشش کی کہ جی کس قسم کا کراؤڈ آیا ہے. ارے بابو وہ رپورٹ کیا, لیکن مثلا جیسے میں اور تم یہ پروگرام کر رہے ہیں, ہم نے اس کراؤڈ کا انالیسس کیا کہ وہ کس نوعیت کا کراؤڈ ہے. جس حد تک ہم نے ہمارے صحافی تک نہیں اس طرح کا نہیں کیا نا, میں خود مان رہا آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل نے کیا اس کا. انہوں نے ان کا نیریٹو اٹھا دیا نا. بھائی کہاں سے آئے ہو, ان کا نیریٹو یا اپنا نیریٹو, there is a difference. چلو مجھ سے جو Let you complete, then I have an argument. میں صرف یہاں پہ میں بات ختم کر رہا ہوں کہ اب مجھے آج میرے 2 سینئر ترین, یعنی ظاہر ہے کہ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں, میرے تجربے میں بھی چھوٹے ہیں, بڑے عزت اور احترام سے انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی کریڈیبلٹی, اپنا ساکھ اور وقار کھو چکے ہیں, اور ہم جو مرضی کہتے رہے لوگ ہمارے. مجھے اس سے اختلاف ہے, آپ کے دوستوں سے بھی
اور آپ سے بھی, آپ ہمیشہ یہاں بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں, مجھے بس 2 منٹ چاہیے. نہیں بالکل. I have an argument. I want to listen to you. You are a young person. کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری عمر کے لوگ, ایک زمانے میں تمہاری عمر کے لوگ نصرت جاوید جیسا صحافی بننا چاہتے تھے. کچھ بد نصیب, میں ساتھ میں بد نصیب کا لفظ کہہ رہا ہوں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایسا جھوٹا, ایسا لفافہ, ایسا بکاؤ, ایسا پی ٹی وی 2 نہیں بنوں گا. ایسا نہیں. اگر آپ کو صحافی بننا ہے, آپ کو جرنلزم کرنا ہے, تو آپ کو پھر کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز پہ آنا پڑے گا. اسی کو صحافت کہتے ہیں. صرف بیٹھ کر تقاریر کر دینا اور ایک ایجنڈے پر اپنی ہی مرضی سے اس کو اپنے حساب سے پروان چڑھا دینا, تو وہ صحافت نہیں ہے. صحافت کے کچھ اصول ہیں نا, آپ بھی کہتے ہیں کہ صحافت کو رپورٹ کرنا ہے, ایونٹ کو رپورٹ کرنا ہے, واقعات کو رپورٹ کرنا ہے, ہوا کیا, کیسے ہوا, کیوں ہوا, کس وقت ہوا, نتائج کیا نکلے. یہ صحافت ہے. یہ صحافت نہیں ہے کہ آپ ایک ویلاگ کریں اور اٹھ کے اس کے اوپر ایک مرثیہ خوانی شروع کر دیں. یہ صحافت نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا اب آیا, ایسا نہیں ہے. میں نے جو جرنلزم پڑھی, ہماری فلم میں بھی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے نا, 2 سبجیکٹ جرنلزم کو پڑھائے جاتے ہیں, اس میں پروپیگنڈا پڑھایا جاتا ہے. تو وہ ڈیجیٹل میڈیا اس کو زیادہ اڈاپٹ کر رہا ہے. دیکھیں, آپ کہتے ہیں نا, آپ ہمیشہ بیٹھ کے یہاں ڈیجیٹل میڈیا کو اور مین سٹریم میڈیا کو کمپیئر کرتے ہیں بیٹھ کے. میں یہ آج کہنے پہ مجبور ہوں کہ نصرت جاوید صاحب, آپ یہ کمپیریزن ہی غلط کرتے ہیں. گھوڑے اور خچر کو کبھی ایک ہی جگہ پہ نہیں باندھا جا سکتا, ایک ہی لیول پر نہیں بٹھایا جا سکتا ان کو. ڈیجیٹل میڈیا کے اپنے ڈائنامکس ہیں, سوشل میڈیا کے اور مین سٹریم میڈیا کے الگ سے ہیں. ہم مین سٹریم میڈیا نا, ٹی وی یا اخبار, میرا مسئلہ اعتماد کا ہے. ہم اعتماد پہ آ رہا ہوں بھائی, اعتماد کا ہے. آج میں ساکھ اور اعتماد پہ آ رہا ہوں. پہلے سمجھیے, پہلے میکانزم کو سمجھیے. وی لاگر یا سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, ایکس پہ بیٹھا بندہ لائسنسڈ نہیں چاہیے. اسے کسی رولز اینڈ ریگولیشن کی پابندی نہیں کرنی. انفارچونیٹلی میں جب ٹی وی پہ بیٹھتا ہوں تو اس ٹی وی کو ایک لائسنس ملا ہے. یہ ٹی وی تابع ہے کچھ پیمرا رولز کے. وہ تو میں کہتا رہتا ہوں, میں کتنی مرتبہ یاد دلاتا ہوں یہ ٹی وی پابند ہے آئین کا. نہیں تو آپ کو ہائی کورٹ بلا سکتی ہے, لوور کورٹ بلا سکتی ہے, سپریم کورٹ, کئی دفعہ سپریم کورٹ نے بلایا, کئی دفعہ ہائی کورٹ نے بلایا. تو ہم پابند ہیں. سوشل میڈیا نہیں ہے. ہم نے رپورٹ کرنا ہے تو ہم نے فیکٹس کو رپورٹ کرنا ہے. نصرت صاحب, اب میں کہہ دوں کہ جی 250 بندہ کل پرسوں کے واقعے میں خدا نہ خواستہ جہاں بھاگ ہو گیا, میں وی لاگ پہ تو کہہ سکتا ہوں, میں سوشل میڈیا پہ کہہ سکتا ہوں, میں پوسٹ کر سکتا ہوں. وی لاگ کی دیکھو نا, یہ میں ڈیجیٹل میڈیا پہ کہہ سکتا ہوں یار, میں مین سٹریم پہ نہیں کہہ سکتا. یہ کسی یوٹیوبر نے نہیں کہا. سنو میری پہلے بات, وی لاگ کبھی یوٹیوبر نہیں ہوتا. وی لاگر فیس بک پہ بھی ہوتا ہے, وی لاگر ایکس پہ بھی ہوتا ہے, وی لاگر انسٹا پہ بھی ہوتا ہے. ایک بات سن لو نا, ایک بات سنو پہلے. بات یہ ہے کہ کل جب میں نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا تو یہ کسی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے نہیں کہا. ہوا یہ ہے کہ اسلام آباد سے روانہ ہونے کے بعد مانسہرہ میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جب پہلی مرتبہ رونما ہوتے ہیں پریس کانفرنس میں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے سینکڑوں کا میرے تمام ٹی وی چینلز نے وہ کلپ دکھایا, مین سٹریم پہ دکھایا, پر میں نے اس کو ایگزیجریٹ نہیں کیا. عدنان حیدر نے, حامد میر نے, کاشف عباسی نے, یا لکھنے والے نصرت جاوید نے, سہیل وڑائش نے, وسط اللہ خان نے نہیں لکھا کہ سینکڑوں ہوئے, کیونکہ یہ صحافی ہیں. صحافت ثبوت مانگتی ہے. جب آپ مین سٹریم پہ بیٹھے ہوں, اخبار میں ہوں, ٹی وی میں ہوں, مجھے پیمرا رولز کو فالو کرنا ہے. میں 200 کلیم کروں گا, مجھے 200 جنازے دکھانے ہیں, مجھے 200 ڈیڈ باڈیز دکھانی ہیں, 200 لواحقین دکھانے ہیں. پر مسئلہ یہاں کچھ اور ہے. ایک اور کلیم آپ کرتے ہیں, سوری بڑی معذرت کے ساتھ, آپ کہتے ہیں کہ ٹی وی انڈر لا ہے. جی ہر ٹائم تو پریشر میں ہوتے ہیں, ہر ٹائم دباؤ میں ہوتے ہیں, ہم کو ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہیں نہ کہیں پریشر ہوتا ہے, کبھی نہ کبھی 24/7 نہیں ہوتا. سو کیپ واچنگ ٹی وی. ٹی وی پر خبر بھی ہوتی ہے, ٹی وی پر پروگرام بھی ہوتا ہے, نیوز پیکج بھی ہوتا ہے. اور یہ بات آپ کو بھی پتا ہے, آپ کو بھی ٹی وی جرنلزم میں 25-20 سال تو ہو گئے ہیں نا. تو کبھی ہوتا ہے پریشر, کبھی نہیں ہوتا. معاملہ اس سے ہٹکے ہے. معاملہ یہ ہے کہ کریڈیبلٹی کی آپ نے بات کی. میرے والد صاحب آپ سے 4 سال 5 سال عمر میں بڑے ہیں, 80 تک پہنچنے والے ہیں. وہ پتہ ہے ان کو جب بتایا جائے نا کہ ایک خبر آئی ہے, اگلا سوال ان کو پتہ کیا ہوتا ہے, یہ کتھوں پڑھی, چاچا یا دادا یا بابا, فیس بک تو پڑھی ہے. آگے میرے والد صاحب کیا کہتے ہیں, اور مرے کوڑ ہے. تو وہ کریڈیبلٹی سوشل میڈیا کھو چکا ہے. تو آپ کو اگر اتھینٹسٹی چاہیے,
اگر خبر کی تحقیق کرنی ہے آپ نے فوری طور پہ دیکھنا یہ خبر ہے یا نہیں ہے, نہیں, لیکن ان تو کے آپ ٹی وی اسکرینز پہ جاتے ہیں آج بھی ان دا ٹائم آف ڈیجیٹل میڈیا. آپ آل اوور دا پاکستان میں آئے, ساؤتھ پنجاب سے ہوں میں, آپ کو اپنے والد صاحب کی ایگزامپل دی ہے, ہر طرف یہی ہے. آپ کو ٹی وی پہ خبر کی تصدیق کرنی ہے, عمران خان کو وزیر آباد میں گولی لگی, لوگ مجبور ہو گئے جیو, ڈون, ایئر وائی, پبلک دگانے پہ کہ چیک کرو ٹی وی کیا رپورٹ کر رہا ہے, تو ویریفائڈ دیٹ نیوز جو کہ سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے آئی تھی. اب مسئلہ کیا, بریک پہ جانا مجھے, مسئلہ کیا ہے یہاں پہ, سننے والا کیا نہیں جاتے تھے, سننے والا کیا سننا چاہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے کہ سننے والا کیا سننا چاہتا ہے. سننے والا سننا چاہتا ہے کہ سینکڑوں لاشیں گراؤ, ظلم برساؤ, وہ جو پرسوں ہوا رات کو, سننے والا یہ سننا چاہتا ہے کہ شیل آئے, ظلم برسائے گئے, سیدھے فائر کیے گئے, سینکڑوں لوگ, سینکڑوں مائیں اجڑ گئی, سینکڑوں گھر اجڑ گئے. یہ سننے والوں کو مجبور کر دیا. تمہارا آرگومنٹ میں نے سارے مان لیے, لیکن میں یہ دیکھوں نا, ساکھ اور اعتبار کا مسئلہ ہی ہے, اور ابھی بھی نقصان کس کا ہو رہا ہے, صحافی کا. مثال کے طور پر آج ہمارا ایک ساتھی متی اللہ جان وہ گرفتار ہوئے. اچھا, اب جو بھونڈے الزام لگے ہیں میں اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا, میں اس ایف آئی آر کو زیر بحث بھی نہیں لانا چاہتا. تم جاؤ شہر بھر میں پوچھو, صحافی کو چھوڑ دو, صحافی تنظیموں کو چھوڑ دو, وہ سارے کہیں گے کہ جی متی اللہ جان اس لیے پکڑا گیا ہے کہ وہ اپنے ویلاگ وغیرہ کے ذریعے وہ کچھ انکمفرٹیبل سٹوریز دے رہا تھا. بھائی اگر وہ انکمفرٹیبل سٹوریز دے رہا تھا, غلط سٹوریز دے رہا تھا, تو آپ صحافتی تنظیموں کو انوالو کر کے اس کو ایک نوٹس بھیجتے, اسے کہتے کہ موصوف آپ نے یہ خبر دی ہے نا, آئیے یہاں بیٹھے, یہ آپ کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, بلنڈر نا جو کہ جس نے بھی کیا, نہیں یہ آپ کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی موجودگی میں آپ ثابت کیجیے. میں کہتا ہوں لیکن اس طرح اٹھا لینا اور اس طرح کرنا, اور پھر وہ جس طرح جس انداز میں ریمانڈ مانگا گیا جو وہ کیا, جو کچھ تو اس میں میں ایک بطور صحافی خوف ہی محسوس کروں گا نا, اور اس کی جتنی مذمت کی جائے, اور پھر میں یہ کہوں گا کہ یار میں کہاں جاؤں. ایک بریک کا جا رہا ہے بار بار, چلیں جی کہ لے لیں بریک. یعنی میرا دکھ نہیں, میں مطیع اللہ جان کی گرفتاری اس کے علاوہ کہ قانونی اور آئینی تقاضے پورے ہونے چاہیے تھے. ایک بریک جی فوری. ویلکم بیک دوست صاحب. اب میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا میں بات ہوتی رہے گی. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں جو میرے آج کے ٹاپک ہیں. پرسوں کے دھرنے کے اختتام یا احتجاج کے اختتام کے بعد, کیونکہ بہت سے لوگ کے پی کے سے آئے تھے اس دھرنے کے ساتھ, تو کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف اس وقت پڑاؤ ڈالا ہوا ہے, حکومت بھی وہاں پہ ہے. فخر کاکا خیل صاحب کو میں نے خاص طور پہ آج مدعو کیا تھا کہ ہم تازہ ترین اپڈیٹس لے. جی بالکل, تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے جی السلام علیکم فخر بھائی. وعلیکم السلام بھائی, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ تو پرسوں رات کو بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور صاحب اسلام آباد سے روانہ ہو گئے تھے, غالباً بایا پیر صحابہ اور ہری پور میں داخل ہو گئے. پرانا روٹ. یہ فرمائیے کہ جب وہاں پہنچ گئے تو صوبائی وزیر اعلیٰ کو اپنے صوبائی دارالحکومت آئی ای پشاور آنے میں 2 دن کیوں لگے؟ وہ 2 دن مانسہرہ ہی میں کیوں رکے رہے؟ حیران کن بات نہیں ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اور میں بات کروں گا جو عینی شاہدین تھے, جس میں پی ٹی آئی کے بھی لوگ تھے اور وہاں کے مقامی بھی جو لوگ تھے, جو اس دوران مانسہرہ میں ہی ان کے قریب ہی رہے. ان کا یہ ماننا تھا جو انہوں نے بتایا, چونکہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ چونکہ چاند تاروں کے علم پر یقین رکھتی ہیں, ایسا ہم نے سنا ہے, تو ایک تاثر یہ مجھے دیا گیا کہ اس سارے جتنا بھی ان کا یہ سٹے رہا یہ چاند تاروں کے درمیان ہی رہا, انہی کے جرمٹ میں رہے. اور یہی وجہ تھی کہ رات کو جب یہ پہنچے تو انہوں نے پہلی رات آرام کیا. جو اسپیکر صوبائی اسمبلی ہیں بابر سلیم سواتی صاحب, ان کے گھر پہ رہے. لیکن اگلے دن جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ ان سے علیحدہ ہوئے اور وہ سرکاری سرکٹ ہاؤس منتقل ہوئے. اس دوران آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ باتیں آنے لگیں کہ وہ جوائنٹ پریس کانفرنس کریں گے, تاہم جو زائد شاہ بنا تھا اس کے حساب سے انہوں نے اکٹھی وہ پریس کانفرنس نہیں کی. اور اس سارے سلسلے میں جو بشرا بی بی تھی وہ بابر سلیم سواتی صاحب کے اقامت گاہ پر رہی, جبکہ جو سی ایم صاحب ہیں وہ سرکاری ریسٹ ہاؤس میں رہے.
इस दौरान मैंने ये भी सवाल किया, क्योंकि अकलन बनता था पहला स्टॉप ओवर जो सबसे हजारा का हेडक्वार्टर है बट्टाबाद, जहां पर फैसिलिटीज भी हैं, जहां पर प्रॉपर अकामत गाहें भी हैं, सरकारी रेस्ट हाउसेस भी हैं। उन्होंने वहां क्यों नहीं स्टे किया, इतनी रात गए इतने दूर दराज मानसेरा के इलाके तक जाने में। तो उसके हवाले से कहा गया कि एक तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, काफी स्ट्रेस में नजर आ रहे थे दोनों शख्सियात, तो इसी वजह से डिस्कनेक्ट करने के लिए, एक तो ताकि वो परेशान ना हो, फिजिकल और मेंटल दोनों सिक्योरिटी के हिसाब से उन्होंने कहा कि दूर दराज का इलाका ही बेहतर है, जहां पर उन्होंने ठीक जी गुज़िश्ता रोज एक अहम बात यह भी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से और पूरे मुल्क की जानिब से और खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासी क़यादत है मुख्तलिफ जमातों की, वो बार बार कह रहे थे कि कोरम जल रहा है, 100 से जायद वहां पर अफराद जाँ हो चुके हैं, हजारों की तादाद में लोग बेघर हैं। तो इतना प्रेशर था कि उन्होंने पूरा इजलास चीफ सेक्रेटरी IGP गुज़िश्ता रोज ही सर्किट हाउस में बुला लिया और वहां पर उस इजलास में भी उन्होंने बात की। वहां का जो मजमूई माहौल था, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि काफी टेंस था। इस दौरान बहुत कम ही वज़ीर आला और जो खातून अव्वल है इनके बीच में भी बातचीत नहीं हुई। सर्किट हाउस के बाद वो आज एक मुकामी होटल गए जहां पर उनके लिए ज़ोहराने का बंदोबस्त किया गया था या मीटअप उन्होंने किया, और उसके बाद जो बातचीत हुई उसके मुताबिक हमें यह बताया गया कि अब वो जो 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 तलखियां पैदा हुई हैं पार्टी के अंदर अल-यमीन गंडापुर के लिए, उनके लिए पहला चैलेंज यही होगा कि वो वहां। अच्छा नहीं, अब फखर एक मिनट ठहरो, वो तो मामला बाद में आएगा। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर तलखियां पैदा हो गई, जो अगेन माकूल बात समझ में आती है। कारकुन अपनी जगह बददिल होंगे कि यार आप हमें ले गए थे और हमें छोड़कर आ गए। सवाल ये उठता है कि इस सब के होते हुए वजीर आला साहब अचानक हंगामी तौर पर आज ही रात 9 बजे सूबाई असेंबली का इजलास क्यों बुला लेते हैं? क्या मकसद है? मतलब ये कल बुलाया जा सकता था। उनका आज इजलास बुलाना तो बल्कि ये जाहिर करता है कि वो सूबाई असेंबली में उनका कमांड एंड कंट्रोल अपनी जगह बरकरार है और उन्हें कोई खौफ नहीं कि कोई शख्स वहां खड़ा होकर उनके खिलाफ भी तकरीर कर सकता है। देखिए, प्रेशर इतना ज्यादा था कि मानसेरा में जिस सर्किट हाउस में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जो उनको इब्तिदाई इतलात के मुताबिक बुशरा बीबी के हमरा करनी थी और 2-3 घंटे गुजारने के बाद उन्होंने अकेले की, उस दौरान भी वहां पर मौजूद जो PTI के यंग लड़के थे उन्होंने काफी उनके ऊपर आवाजें कसी, उनको काफी ताने भी दिए। लेकिन ये बताया गया हमें जो उस एहतजाज के दौरान कुछ MPs से जब मेरी बात हुई, जिनमें से कुछ का ताल्लुक जुनूबी अजला से है, कुछ का ताल्लुक पाटे से है, उनका ये मानना है कि अब वो जो तलखियां जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, अब असेंबली इजलास की 2 वजूहात है। एक तो वो खुलकर गरजेंगे बरसेंगे ताकि उनको ये गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान जो तान मलामत की गई उसका वो जवाब देंगे और उसके कुछ असरात हमें मानसेरा में नजर आए बकौले उन साथियों के जो मानसेरा में मौजूद थे। वो कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि मेरी तो इसमें कोई इशू नहीं था, मैं तो पहले भी जाता रहा, लेकिन इस दफा क़यादत का ये फैसला था और जो बुशरा बीबी थी वो आगे बढ़ने पर बज़िद थी। मेरी जानिब से तो कप्तान की कॉल पर अब भी धरना जारी है और हम जाएंगे, हम बैठेंगे, हम एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। एक लिहाज से उन्होंने सारा मलबा क़यादत के ऊपर डाल दिया। नहीं, क़यादत से उनकी क्या मुराद है? इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, सलमान अकरम राजा या बैरिस्टर गौहर, कौन? सलमान अकरम राजा बशमूल लाहौर ग्रुप जिसे कहा जाता है, जिसमें जाहिरी बात है खान साहब की जो हमशीरा है वो भी उसमें शामिल है, और वो जो लाहौर से जो लोग जिन्होंने आना था और जिन्होंने इस पंजाब की जानिब से जिन काफिलों को लीड करना था। अदनान भाई देखिए, बात सुने मेरी। अदनान, मैं आपको सेंट्रल पंजाब का, सॉरी जी फखर, आई एम सॉरी, मैं आपको जो है पूरी जिम्मेदारी से सेंट्रल पंजाब के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि वहां मैंने लोगों से राबिता नहीं किया। अदनान का इसलिए जिक्र आ गया था, वो स्लिप जो हो गई। अदनान जो है ये मुस्तकिल इन 3-4 दिनों में साउथ पंजाब के लोगों से राबिते में रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इसके जो रवाबित हैं
ان کی بنیاد پر سوچا جائے تو جنوبی پنجاب سے ایک ریسپیکٹیبل کراؤڈ جو ہے وہ میاں والی تک پہنچ گیا تھا اور وہاں سے آگے بڑھ کے وہ مین قافلے کا حصہ بنا یا نہیں وہ عدنان آپ کو بتائے گا. وہ وہاں سے نکلے ضرور. قسمتی سے اس میں نصرت سے بھی صاحب فخر بھائی ٹھیک ساؤتھ کہہ رہے ہیں. پنجاب کی مثال بھی ایک لحاظ سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی جیسی ہے، کیونکہ ملک میں یہ عام وہ ہے تاثر ہے کہ جو لاہور پہ مطلب جس کی تخت لاہور کے جس کو یاد کیا جاتا ہے تو اس میں ظاہری بات ہے عام لوگوں کو تو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ اٹک کے اس پار ساؤتھ پنجاب علیحدہ ہے اور جو سینٹرل پنجاب ہے سرائی کی بیلٹ علیحدہ ہے اور باقی جو پنجاب ہے اس کے ٹرینڈز علیحدہ ہے. اب دوسری بات پہ آتے ہیں مختصراً کہ اب جو کابینہ میں سے جو خبریں آ رہی تھی کہ گورنر راج کے حوالے سے غور و خوض شروع کیا گیا ہے، تو آج کے اجلاس کا جو میں نے پتہ کیا ایک یہ بھی تھا کہ اس کو پرولونگ کیا جائے گا. یہ ایک تاثر نہیں فخر بھائی، میں آپ کی یہ جو دوسری انٹرپریٹیشن ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ایک اچھی ڈائیورژن ہوگی کہ گورنر راج لگانا چاہتے ہو، اچھا لگا کر دکھاؤ تو صحیح، ہمارا مینڈیٹ چھینو گے. میرے خیال میں آج ایڈوکیٹ جنرل کو بھی شاید بلایا ہے. جی بالکل اس حوالے سے بات چیت ہوگی، لیکن 18 امینڈمنٹ کے بعد میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ اہل یمین، اور ظاہری بات ہے وہ بھی اس سے آگاہ ہیں جو قانونی ماہرین ہیں، لیکن وہ زیادہ تر کوشش یہ کریں گے، دو چیزیں وہ کوشش کریں گے. ایک تو ظاہری بات ہے اپنی کرسی بچائیں گے، حالانکہ کچھ ان کے ساتھی ایسے ہیں کہ جو حالات صوبے کے اندر ہیں تو یہ شہادت وہ یہ سمجھتے ہیں، جس طریقے سے پی ڈی ایم حکومت نے جو حرکت کی تھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دوبارہ احیاء میں اس کا بہت اہم کردار ہوگا. اور دوسری جانب آپ جب شہادت کا لفظ کہتے ہیں تو شہادت تو اسی صورت ہوگی نا، آپ کو میسر اگر وفاق جو ہے وہ گورنر راج لگا دے. بالکل تو فرض کریں اگر وفاق جو ہے وہ گورنر راج نہ لگائے تو پھر تو شہادت نصیب نہیں ہوگی. اور وفاق نہیں لگانا چاہتا، وفاق شہادت نصیب نہیں ہوگی. یہی جو باقی ساتھی ہیں اور خود جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، مثال کے طور پر عوامی نیشنل پارٹی، وہ بھی اس کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی گراؤنڈ ریئلٹی سے آگاہ ہیں کہ اگر ان کو ایک موقع یہ دوبارہ دیا گیا تو یہ دوبارہ آ سکتا ہے. آپ نے مولانا فضل الرحمان کے حلقوں سے کچھ خبر گنسن لی ہے کہ ان کا گورنر راج کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں جب تک ان کا اپنا غلام علی گورنر ہاؤس میں ہوتے تھے تو ان کی بڑی زور و شور سے یہ خواہش ہوتی تھی کہ گورنر راج اور گورنر ہی پرولونگ کیا جائے، لیکن جب پیپلز پارٹی کی جانب سے وہ بھی اس حق میں نہیں ہے سر، وہ بھی نہیں ہے، پیپلز پارٹی والے بھی اس حق میں نہیں ہے. مطلب زرداری صاحب نے ہماری اطلاعات کے مطابق جب یہ تجویز بہت پہلے آئی تھی تو زرداری صاحب، اور ایک اور بات بھی ہے کہ اہم ادارے بھی وہاں گورنر راج نہیں لگانا چاہتے. وہ چاہتے ہیں گورنر راج، وہ سمجھتے ہیں کہ گورنر راج جو ہے وہ پی ٹی آئی کو فیور دے گا پولیٹیکلی آن گراؤنڈ. اچھا ٹائم کی کمی ہے فخر بھائی، کچھ لمحوں بعد جب اجلاس شروع ہوگا میرے خیال میں وہ گرجیں گے، برسیں گے، کوشش کریں گے کہ ایک تاثر یہ دے کہ میری یہ خواہش نہیں تھی، میں سیاسی بندہ ہوں، میں سیاست کی طرف جانا چاہتا تھا. ایک طرف وہ دو دھاری تلوار کی طرف وار کریں گے، ایک طرف پارٹی کے وہ حلقے جو ہاکس ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہے نا فخر بھائی، لیڈرز کی لڑائی، ٹائم کی کمی ہے. مجھے پبلک سینٹیمنٹ بتائیں. یہاں ساؤتھ پنجاب سے کچھ لوگ آئے لیکن مجھے یہاں اس میں نظر نہیں آئے جو بلو ایریا جو لوگ پہنچے. بلو ایریا جتنے لوگ تھے وہ سارے ہمارے پختون بھائی تھے اور وہ بہت چارج کراؤڈ تھا. جو کچھ ہوا دیٹس اے ڈفرنٹ ڈیبیٹ، لیکن میں نے جتنے لوگوں سے انٹریکٹ کیا فخر بھائی، میں نے اتنا چارج کراؤڈ نہیں دیکھا. پی ٹی آئی کے جتنے لوگ آئے ہوئے تھے وہ بہت چارج تھے اور بڑے جوش کے ساتھ پختون بھائی وہاں موجود تھے. وہاں یہ سب ہونے کے بعد وہاں کی جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے وہ کیا سوچ رہا ہے؟ آج تو سب سے پہلے وہ ایک دفاعی پوزیشن کے اوپر تھے، کیونکہ کل جب خبر نشر کا یہ شو ہوا اور جس میں آپ دونوں نے مل کر یہ جو ڈیڈ باڈیز کاؤنٹ کے حوالے سے اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جو فیک نیوز اور جس طریقے سے ان کو بھڑکایا جاتا ہے، تو وہی چیز آج ہمیں جہاں آپ کے ہاں ویلاگز میں ملی، اسی طریقے سے یہاں کا جو ڈیجیٹل یوتھ ہے وہ اسی طور پہ کہ کہہ رہا تھا کہ اتنے ڈیتھ کاؤنٹ سے یہ ہے. لیکن جو اہم چیز سارے یوتھ میں بازاروں میں ہو رہی تھی وہ وہی تھی جو مانسیرا میں سی ایم صاحب کو کہا گیا کہ تیری رہبری کا سوال ہے. اصل چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، ہم کفن باندھ کر نکلے تھے اور قیادت ہمیں چھوڑ کر. دھوکہ کس نے دیا؟ ظاہر ہے کہ علی امین کو لے کر گئے تھے. دو لوگ ہیں، علی امین یا بشرا بی بی.
दोनों के ऊपर, क्योंकि दोनों एक साथ ही निकले थे अंधेरे में, इसीलिए ये बार दोनों के गले में पड़ा है। आज अलबत्ता असेंबली इजलास में अली अमीन कोशिश करेंगे कि अपने गले का ये तो उतारे। ठीक है फखर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। हम आपको हमेशा जाते हैं, लेकिन आपके अलावा किस पे नहीं। एक हम अगर ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इसी पे कंटिन्यू करना। इस्तीफे भी आ रहे हैं, कुछ इस्तीफों की तस्दीक हो रही है, कुछ पे अभी शकूक व शुबहात हैं। चलिए, तुम्हारे दिल की बात है, पीटीआई से शुरू और पीटीआई पे खत्म। हाँ चले, शुक्रिया। हमने ऑफ कोर्स ठीक है, सेगमेंट पूरा आज डिजिटल मीडिया में बात कर ली। एक ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन नाराज तो है, हाँ बिल्कुल है, मायूस भी है, और अब वो मायूसी को, वो मौजूद का एक बड़ा मशहूर है कि मायूसी को गुस्से में बदल दो। अब वो गुस्से में बदल रहा है। और वो देखो ना कि जैसे वो कह रहा, अभी आपको फखर ने बताया है कि मानसरा में जब वो थे अपने पार्टी के लोगों के साथ, तो वहाँ जो नौजवान कारकुन थे वो ताने दे रहे थे, उन्होंने ताने दे रहे थे। वो तो उन्होंने बड़े मलफूफ अल्फाज में कह दिया तेरी रहबरी का सवाल है। लेकिन अब ये हो रहा है कि खबरें आ रही हैं कि सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, उसमें भी कुछ कंफ्यूजन है शायद, वो भी कंफ्यूजन है सारे, बट कुछ ना कुछ तो है ना उसमें भी। मसला ये हो रहा है, देखो एक बहुत बड़ी ज्यादती की बात है जो मैं पहले दिन से तुम्हें कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ, और उस वक्त से कह रहा हूँ जब भी अली अमीन गंडापुर जो हैं, जब से उन्होंने ये रस्म लश्कर कशी का आगाज किया है, मैं बारहा इस प्रोग्राम में फरियाद करता रहता हूँ कि यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुल्कगीर जमात है। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद एक ऐसी मुल्कगीर जमात मिली है जिसके फुटप्रिंट्स आपको पाकिस्तान के हर इलाके में नजर आएंगे, कम या बड़े। अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए ये जो लश्कर कशी होती है, इससे ये तासुर मिलता है कि जैसे ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की जमात है, जैसे पश्तून इस्लामाबाद आ रहे हैं। ओ यार, खुदा का खौफ करो कुछ। इस तासुर को बाबू खत्म करने की जरूरत है। इस तासुर को कौन खत्म, और ये नहीं खत्म हो रहा। देखो ना, अब तुम इस बात के गवाह थे, चूंकि मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा था कि साउथ पंजाब से, और हमने कितना एक सेगमेंट में गलबन हमने ऑन पब्बी और लिया कि वो ये चाह रहे हैं वहाँ, पर उनको स्टेज तक नहीं आने दिया, या तो उनको स्टेज तक ले आते ताकि मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ये तासुर जो है, कोई इसकी इम्प्लीकेशंस के बारे में गौर नहीं करता। देखो ऑलरेडी मैं कल भी जैसे तुम्हें कह रहा हूँ कि हमारे हर दूसरे पश्तून से जब आप बात करो तो वो आपके साथ कहेगा कि साहब हम लोग तो वो अफगान जंग पहले ज़िया-उल-हक के ज़माने से, फिर जी वो मुशर्रफ साहब आए, हम बेचारे तो लुट गए, बर्बाद हो गए वगैरह। ठीक है ना, एंड वेरी लेजिटिमेट रीज़न है उनकी, सही कहते हैं वो, ये क्या क्या नहीं हुआ वहाँ पे, ठीक है या नहीं। अब ये चलाएगा साहब, खैबर पख्तूनख्वा से हमारे पख्तून भाई आए थे यहाँ पे कुछ मुतालबात लेकर, और कुरेजी हुई और उनको वापस जाना पड़ा। ये तासुर कोई ये था ना, इसको एड्रेस करो यार, क्या कर रहे हो आप? ये पार्टी क़यादत की जिम्मेदारी है। आप कहेंगे नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप खुद ही ये कहेंगे, कौन सी वो जो एक पार्टी स्ट्रक्चर में है, जिसमें जनरल सेक्रेटरी है, जिसमें चेयरमैन है, जिसमें बाकी ओहदेदारान होंगे, वो या इमरान खान साहब या बुशरा बीबी साहिबा? बाबा देयर इज कंफ्यूजन। इस वक्त जो बानी है इस जमात के, वो तो जेल में है। अब 24 घंटे तो कम्युनिकेट करने से रहे, समझ आ गई ना बात। अब उनको किसी को आउटसोर्स करना था। अब हमारा ये ख्याल था, जो मैं तुम्हें पहले से कहता रहा हूं कि जी जनूबी एशिया की ये रिवायत रही है कि यहाँ पर आपको अपने घर की किसी खातून को आगे करना पड़ता है। तजर्बा उनका कामयाब रहा या नाकाम? ये वाला तो नाकाम हो गया। अब उसमें एक नया एंगल आ रहा है कि कुछ लोग सीधा साधा बुशरा बीबी को ब्लेम दे रहे हैं। मसलन फखर काका खेल की आदत है, अगेन ये हमारी तरह का एक जिम्मेदार आदमी है, सोच समझ के बोलने की बीमारी है। तो वो ये कह रहा था जी वो चांद सितारे ये वो, लेकिन वो कर क्या रहा था बेसिकली, वो टेक्निकली वो ये हमें कन्वे कर रहा था कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों की अक्सरियत जो कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार बुशरा बीबी को ठहरा रही।
نہیں کارکنان بھی اور کہیں لیڈرشپ بھی. اور وہ یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں، ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یعنی فخر نے جو بات جو میری دانش میں جو میسج کنوے کیا ہے کہ حتیٰ کہ علی امین بھی ان کو ذمہ دار ٹھہرا رہا، اشاروں کے رائے کسی ایک پہ تو ڈلنا نا، ان دونوں میں سے کسی کوئی ایک صحیح. جی میں تو نہیں، میں تو ہمیشہ اب بھی تیار ہوں. اب ایک بات آئی کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب نے استعفیٰ دے دیا. اچھا وہ تلخ کلامی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ، ابھی آتکا نے بھی بتایا کہ کہیں وہ ارے بابا وہ ٹھیک ہے کہ ان کو سنا ہے کہ کہا گیا کہ آپ کہاں ہیں، آپ کا کراؤڈ کا. اچھا حالانکہ یہ تو اتنے سادہ آدمی ہے کہ ان بیچاروں نے تو خود کہا تھا کہ انقلاب اس وقت آئے گا جب 4 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جائے گا. اب وہ نہیں جمع ہوا تو ان کا کیا قصور؟ کیا قصور ہے؟ خود وہ بیچارے اکیلے تھے. نہیں سلمان صاحب انہوں نے جو ویڈیو بنائی، سلمان بیسیکلی ایک لائر ہے، ہی ہیڈ نیور بین اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نا. تو ان کا یہ خیال ہے کہ 4 لاکھ لوگ جو ہیں کپتان کی کار پہ اکٹھے ہو جائیں. چلو وہ تو ہوئے نا. ایک آپ کے سابق گورنر بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت میں ساری زندگی گزار دی، وہ کیا نام ہے ان کا، لطیف کھوسا صاحب، وہ کہاں تھے؟ وہ تو تمہارے ادھر ساؤتھ کے ہیں نا. اچھا اب وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے انہوں نے بھی تصویر کھنچوائی نا 5 لوگوں. وہ حامد میر صاحب کے شو میں پہنچ جاتے ہیں. میں تو لگتا ہے میر صاحب کے اس دن بلا لیں دن نے پہنچ جانا سینا سے. بچوں والی بات کر رہے ہو، لیکن میرے لیے زیادہ جس خبر کو آئی وش کہ اس کو کسی طرح ہمارے پاس وقت ہوتا جی، کون سی آن ایئر جانے سے پہلے ہم اس کو کنفرم کر سکتے کیا کہ خبر یہ بھی چل رہی ہے نا مسلسل کہ حامد رضا صاحب جو ہیں، نہیں اس کی تو تصدیق بھی ہو گئی ہے نا. کیسے ہو گئی؟ نہیں یہ کہ وہ انہوں نے وہاں جو کور کمیٹی میں انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ ڈی چوک، یہ ذرائع کے ذریعے خبر آ رہی ہے نا، ان کا بیان تو نہیں ہے. دیکھیں اچھا میں نے اس کو ری چیک نہیں کیا، بٹ میں نے پاکستان کے 4-5 چینل پہ ہمارے اچھے کولیگ دوست جو بڑا لیگ ورک کرتے ہیں، جو جن کی اچھی کنیکشنز ہیں، موبیلٹی ہے، خبر کی تصدیق کر کے وہ ٹی وی پہ بولتے ہیں، تو ان کے منہ سے سنا گیا. تو اٹس مین کہ وہاں ہے، انہوں نے استعفے کی بات کی ہے کہ یہ جو ڈی چوک پہنچے گئے اور پارٹی کو اعتماد میں نہیں دیا گیا، کور کمیٹی کو نہیں دیا گیا، تو انہوں نے یہ بات کی ہے. تو یہ بھی ایک نہیں، میں نے تو یہاں تک ایک ٹکر دیکھا جس میں کہا گیا کہ حامد رضا صاحب تو قومی اسمبلی کے رکنیت سے بھی استعفیٰ دینے کو تیار ہے. نہیں اس کی دیکھیں وہ اب یہ دیٹ از یعنی ایک فنی سی بات ہے. دیکھیے تحریک انصاف کی تائید سے قومی اسمبلی میں پہنچے حضرات، وہ لوگ سنی اتحاد کونسل میں گئے. آئیڈیا یہ تھا کہ ان کو ان کے وکلاء نے بہکایا کہ اگر آپ اس میں چلے گئے تو جی بطور سیاسی جماعت آپ کو خواتین کے لیے مخصوص نشستیں مل جائیں. ٹھیک ہے ابھی تو ان کی چھتری میں ہے نا، ابھی تو ٹھیک ہے نا. اب خدا نہ خواستہ یا واٹ ایور ریزن اگر واقعتاً وہ قومی اسمبلی سے مستعفی ہو جاتے ہیں تو پھر تو وہ سنی اتحاد تحریک والا کور بھی کیا تحریک انصاف سے. وہ تو کہتے ہیں میں عمران خان سے ملوں گا، اس میں یہ وہ انہوں کو ملے جائیں گے. تو وہ یہ ہے کہ پھر بات تو یہی بن رہی ہے کہ بالآخر ان کو ملاقاتیں کرنا پڑیں گی خان صاحب سے پے در پے، پھر کو نیا اسٹرکچر ایوالو ہوگا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اور جو کچھ اور پرسوں رات کو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف بشرا بی بی ہوں گی. میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ جو ملے گے اڈیالہ جیل میں، ان میں سے مجھے بہت کم لوگوں میں اتنی ہمت نظر آتی ہے، میں جتنا ان کو آبزرو کیا ہے میں نے، کہ وہ کہیں کہ جی سر ہمیں بلیم نہ کیجئے، آپ کی بیوی ذمہ دار ہے. میرا نہیں، یہ حوصلہ کسی بھی نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں. میرا نہیں خیال ہے جتنا آبزرو کیا ہے میں نے. دیکھو جو کارکنان کا نقصان بات یہ ہے کہ کارکنان کی ذمہ داری ہوتی ہے نا لیڈرز کی، کہ نہیں آپ نے کل کہا تھا بے نظیر صاحبہ کو کوٹ کرتے ہوئے، کارکنان ذمہ داری ہوتے ہیں. بابا بی بی جب کارکنوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتی تھی نا، اس کا موقع عمران تو ابھی انٹریکٹ ڈائریکٹ کارکنوں سے تو نہیں کر سکتے نا. انہیں تو کارکنوں کا سینٹیمنٹ کسی نے پہنچانا ہے نا، اس میں کوئی پیغام پر جرأت والا ہونا چاہیے نا. اب مثال کے طور پر جو پیپلز پارٹی کی بہت ساری قیادت تھی، جیسے ہی مطلب کہ مولانا کوثر نیازی صاحب نے، مرحوم اللہ بخشے، انہوں نے بہت مزے سے وزارت اطلاعات انجوائے کی ان کے دور میں، اعلیٰ نوعیت کی، بہت تکڑے طریقے سے. ٹھیک ہے. پھر وزارت مذہبی امور ان کے لیے باقاعدہ ایجاد کی گئی تھی. ایجاد کی ہوئی، پہلے وزارت مذہبی امور نہیں ہوتی تھی.
باقاعدہ ایک الگ سے فل اسلامی فلیجڈ جمہوریہ پاکستان میں پہلے نہیں تھی. کوئی یار نہیں تھی نا، مان لو نا، وہ خاص مولانا کے لیے وہ نکالی گئی. ٹھیک ہے جی. تو لیکن جیسے ہی بھٹو صاحب گرفتار ہوئے تو مولانا جو ہیں وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے تھے، اور اس کے بعد اچھا سر آخری منٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے اس ملک کی، چلو ون آف دی دیٹ پارٹی، جو آج احتجاج کرے کل پھر کر سکتی ہے، پرسوں پھر کر سکتی ہے، اگلے دن پھر کر سکتی ہے. پرسوں رات کو جو ہوا اس کے بعد کیا پی ٹی آئی دوبارہ آ سکتی ہے یا آئے گی تو کب تک؟ دیکھو اس چارج میں نہیں اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا فی الحال اس وقت جو ایک سینٹیمنٹ ہے جس میں حکومت جو ہے ان کی اپنی حماقت شامل ہے. اس وقت جو سینٹیمنٹ یہ ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ جو خالی کروایا گیا ہے ڈی چوک، یہ ٹوٹل وائلنس ہے، اور تو ہمیں تعداد بتائی نہیں. اگر تو وہ پریویل کر گیا تو کل پھر تحریک انصاف جو ہے اتنا ہی ہجوم لا سکتی ہے جتنا. لیکن نیڈ آف نیریٹو فار دی گورنمنٹ، نیریٹو، ہاں وہ ذرا اس کو، اور یہ ذرا تھوڑا سا وہ جو آپ کے بہت پیارے دوست عطا تارڑ صاحب دکھاتے رہتے نا آنسو گیس کی شیل، ذرا ایک دو دنوں کے لیے نہ کریں، ذرا سوچ سمجھ کے کچھ نئی کہانی. چلو جاتے جاتے ایک اور خبر بھی دے دوں اس پہ آخری کامنٹ 30 سیکنڈ میں. اطلاعات یہ ہیں، آتکا نے بتایا کہ ابھی کہ 190 ملین میں نیب روانہ ہو چکی ہے بشرا بی بی کو گرفتار کرنے، اور کے پی کے سے گرفتار. ہاں کے پی، ہاں وہ تو فیڈرل ادارہ ہے تو علی امین اپنے ہاتھوں قائد انقلاب. نیب تو کہیں بھی جا سکتی ہے، نیب قومی ادارہ ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. چلیں جی. So finally Ali Amin should be in more trouble. In short. تو علی امین صاحب What تیرے ہوں گے؟ علی امین صاحب اس وقت میری صورتحال بھی آپ جیسی ہے، تو لہٰذا میرے پاس تو ایک آپشن ہے بریک لینے کا. آپ بھی لے سکتے ہیں تو بریک لیجیے. ختم ہوگا بھائی اختتام، اجازت دو. آج ہمارے ہفتے کا جی آخری پروگرام ہے، انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین. کریں گے. اللہ حافظ.